طرف رہا ہے. یہاں ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر مثلا جس طرح مرد کو عورت پہ نظر ڈالنے میں سختی ہے، عورت کو مردوں پہ نظر ڈالنے میں اتنی سختی نہیں ہے. کیا مانا؟ مثلا ہم یہاں کھڑے ہیں، آگے سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں تو بس، کیونکہ ان کو توجہ ہماری طرف نہیں، ہماری توجہ ان کی طرف. نہ اس عورت کا ان سے کسی ربط کا امکان ہے. اس سڑک پہ لوگ ہیں، جا رہے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں تو عورت کیا کرے؟ جا رہے. اسی کو لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں نا کہ جی حبشی جب کھیل رہے تھے تو بی بی عائشہ تماشا دیکھ رہی تھی. بھائی سوال یہ ہے کہ وہ تو حضور کے کندھے پہ سر رکھ کے کھڑی ہے، اور حبشی جو ہے وہ تیر اندازی کر رہے ہیں، اور وہ کرمی مسجد رسول اللہ میں رہے اور حضور کے پردے میں اوڑھ کے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا، کیونکہ اس کھیل میں نعوذ باللہ نہ کوئی نفسانی خواہشات ہیں، نہ کوئی شہوانیت کی بات ہے، بلکہ وہ تو ایک تربیت ہے، اور تربیت بھی وہ جو انسان کی عزت و عزت کے لیے کام آنے والی چیز ہے، استعداد جہاد ہے. تو اس لیے جناب اب آپ اندازہ کریں کہ جب بی بی مریم کی نظر پڑی تو کیا کہہ رہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اب ذرا خدا کے لیے بی بی مریم کے کردار کو بھی سامنے رکھیں اور ہمارے اپنے بیٹیوں کے اور بہنوں کے کردار کو بھی سامنے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اپنے اللہ کے نام رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ادھر کیا رہے عورت کی طرف، دور ہو کے جاؤ. قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. انہوں نے کہا بی بی آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں نے تو آپ کے پاس آنا ہے، کہاں جاؤں؟ میں اسی لیے آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دے. بی بی صاحبہ اور گھبرا کہ پہلے تو پردے کا مسئلہ تھا، اب جناب بچے کا مسئلہ بھی ساتھ ہو گیا. انہیں بی بی صاحب نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ میں کنواری لڑکی ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، کیا میری شادی ہوگی؟ کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچہ دیں گے، بغیر شادی کے دیں گے، اور اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے. تو بہرحال ایک لمبا قصہ مبارک ہے جو قرآن میں موجود ہے، سورت مریم میں موجود ہے، کہ جب اس بی بی نے اپنی عزت و عفت کی اس قدر حفاظت کی، اللہ نے عیسیٰ بنایا، اور اللہ نے قرآن میں اس بی بی کے نام پہ سورت اتار دی، سورت مریم، وذکر فی الکتاب مریم. تو اس لیے آپ اندازہ کریں. اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ علی کوشش کریں کہ اگر میری موت جو ہے رات کو ہو جائے تو بس رات میں میری تجہیز، تکفین، جنازہ، دفن سب رات میں ہو جائے، وقت انتظار نہ کریں. اور تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کہنے سے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، میں تو تعبیر کروں گا اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ تو بنت النبی المصطفیٰ ہیں، آخر ہمیں اہل مدینہ کو خبر تو کریں. نہ بالکل. کیوں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ زندگی میں مجھ پر کسی کی زیادہ نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے جنازے پر بھی نظر. کہ آدمی جنازے میں کیا دیکھے گا، لیکن یہ تو پتہ لگ جائے گا نا کہ قد کتنا ہے، لمبی عورت تھی، چھوٹی عورت تھی، موٹی عورت تھی، اتنا تو جنازے میں بھی پتہ لگتا ہے. یہ پردہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، میری اپنی بڑی بہن تھی جو فوت ہو گئی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ آپ کی جو بہن تھی، میرا اس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ بیچاری بچپن سے گنجی، یعنی اس کے سر پہ بال نہیں ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں بیٹی ہے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس بیچاری کے بال تک کیا سر نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ جب وہ فوت ہو گئی تو پھر عورتوں نے اندر سے پیغام بھیجا کہ وہ عورت کے لیے جو ٹوپی بنائی جاتی ہے جس میں بال رکھے جاتے ہیں وہ بال نہیں آ رہے، تو کیا کریں ہم؟ تو ہم نے کہا کہ اور بڑی ٹوپی بنا لو، اس میں بال رکھ لو. کہا پھر مجھے اس کے مرنے کے بعد پتا لگا کہ تمہاری بہن کے اور میری بیٹی کے اتنے ماشاءاللہ بڑے بال، لیکن پردہ اور حیا یہ تھا کہ باپ نے بال نہیں دیکھے اپنی بیٹی. اس کو وہ نہیں سمجھ سکتے بیچارے مغرب کے آفت زدہ لوگ جو ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو جی ہماری شخصی آزادی پہ پابندی ہے نا، کیوں پابندی کیوں لگائی جائے؟ کہ جی وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ایک عورت ہے، اس پہ کیوں پردہ سونپا جائے، کیوں بال چھپائے، اور کیوں چہرہ چھپائے، اور کیوں اپنے بازو چھپائے، اور کیوں اپنی پنڈلیاں چھپائے؟ اس کو آزادی ہے، اس کے حقوق ہیں. بھئی اگر اس کے حقوق ہیں تو پھر ہر چیز میں آزادی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گاڑی اگر آدھی سڑک میں کھڑی کر کے بیٹھا رہوں تو میرے بھی حقوق ہیں، مجھے آزادی دیں. پابندی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ یہ پھر یہ نو پارکنگ ایریاز کیا ہیں؟ آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ میری مرضی میں جہاں گاڑی کھڑی کرو.
آزادی ہونی چاہیے. یہ آپ نے کیوں لکھا ہوتا ہے کہ جی یہاں آپ داخل نہیں ہو سکتے, نو ایڈمیشن, یہاں داخلہ بند ہے, یہاں راستہ بند ہے؟ یہ کیوں بھائی؟ آزادی ہے میری. یہ کیا ہے کہ سرخ بتیات گاڑیاں روک لو, ساری لائن لگی ہوئی ہے, کیوں ہم کھڑے رہے؟ ہمیں اپنی آزادی کو کون چیلنج کر رہا ہے؟ کیوں ہماری آزادی آپ دخل دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندے, گاڑی چلانے پہ بھی پابندی ہے. اچھا میری مرضی ہے, پیٹرول آپ ٹینکی ہے میرے پاس 16 لیٹر کی, میں اس میں 120 لیٹر ڈالنا چاہتا ہوں, وہ بھی باقی ڈل رہا ہے, ڈلنے تو آزادی ہے, مجھے آزادی چاہیے نا. آزادی ہے, فکر و نظر ہے. آپ کے ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے ہیں کہ جی 500 کا ایک کیپسول ہے, کہ میری آزادی ہے, میں 10 لے لوں, شام کو انشاءاللہ لاش ایمرجنسی میں ہوگی. یہ کیا مانا ہے آزادی ہو آزادی ہو آزادی ہو؟ جی ہم اس کی آزادی پہ قدغن لگ. اچھا, اور جو عورت تمہارے مقابلے پہ خود پردہ کرنا چاہتی ہے, چہار دیواری میں رہنا چاہتی ہے, عزت کے, اس کی بھی آزادی دو, اس پہ کیوں چیختی ہو؟ یہ کوئی آزادی وزادی والی بات نہیں ہے. جو 100% آزادی وہ بھی نہیں, ان کے پاس بھی نہیں ہوتی. چلو سارے کپڑے اتار کے دفتر کیوں نہیں جاتے؟ چھوٹا موٹا کیوں پہنتی ہیں؟ آزادی ہونی چاہیے. تو مکمل لباس سے آزادی تو وہ بھی نہیں چاہتی, ایک حد تو ان کے پاس بھی ہے. وہ جا کے بیچ میں سوئمنگ کریں تب بھی کاسٹیوم تو ان کو بھی پہننا پڑے. کیوں بھائی؟ نہ پہنو, خلاص آزادی ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ اٹھا کر پھینک دو باہر کرنا. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ کیا آزادی؟ اسی لیے علامہ اقبال نے, اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے, کیا بڑی بات کہہ گیا. وہ کہنے لگا کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس, یعنی وہ مجنو جو گزرا ہے, حجاب محمل سے. حجاب محمل کہتے ہیں جو اونٹنیوں پہ, یہاں عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا رواج ہوتے تھے نا, اوپر کچاوا, ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی ہوتے ہیں کچاوے ہوتے ہیں, یہاں کچھ شبدب ہوتے ہیں, چھوٹے سے کمرہ نما بنے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں ہاتھیوں پہ ہوتے ہیں. انڈو پاک میں تو ہاتھیوں پہ بنائے جاتے ہیں نا, پالکی اور چھوٹا سا کمرہ. لیکن ہمارے اور جو اونٹوں پہ ہوتے ہیں ہمارے کھلے ہوتے ہیں, 2-3 عورتیں ادھر بیٹھ گئی, 2-3 عورتیں ادھر, اسے کجاوا کہتے ہیں. لیکن عربوں میں وہ ایک قسم کا وہ شگدف سا ہوتا ہے, تو اس کے پردے لگے ہوتے ہیں کہ جب شریف عورتیں اندر بیٹھی ہیں پردے میں جاتی ہیں. اچھا, اسی طرح جب ایک ڈولی جاتی ہے تو پردے میں جاتی ہے. بڑے گھروں سے جب پالکیاں نکلتی تھیں تو باقاعدہ کپڑے ڈال دیے جاتے تھے پر. تو اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے. محمل جو گیا, عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی, سب کچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حجاب رکھا ہے نا, اسی کے اندر تو ساری حکمتیں. اب دیکھیں کہ بی بی فاطمہ اپنی موت کے بعد کا فکر, ورنہ بھائی موت آ گئی, اب کوئی دیکھے تو کیا ہے, تو نہیں دیکھے تو کیا ہے. اب کوئی جنازہ پڑھے گا تو کیا ہے, نہیں پڑھے گا تو کیا ہے, جنازہ اٹھے گا تو کیا ہے اور نہیں اٹھے گا تو کیا ہے. اٹھانے والے بھی تو غیر مرد ہوں گے, پرائے ہوں گے, اپنے اٹھاتے رہے, ہم تو مر گئے. لیکن عزت والی خاندان کی عورتوں کو, شریف عورتوں کو اس وقت کا بھی فکر. اسی لیے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قیامت والے دن ہم قبروں سے اٹھیں گے تو یا رسول اللہ قبرستان تو مشترک ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, عورت بھی ہوتے ہیں, اپنے بھی ہوتے ہیں, پرائے بھی ہوتے ہیں, ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے, ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے, ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے. اور جب اٹھیں گے تو حال بھی تو وہی ہوگا کہ کفن تک بھی نہیں ہوگا بدن پر, وفاتن غراتن غرلن, اسی طرح آدمی کھڑا ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا. یا رسول اللہ اس وقت کیا ہوگا کہ ایک غیر آدمی سامنے کھڑا ہے, ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے, یا رسول اللہ حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کہہ رہی ہو, وہ دن تو ایسا شدید ہوگا کہ آنکھیں جس کی اوپر ہوں گی تو نیچے نہیں ہو سکیں گی, نیچے ہوں گی تو اوپر نہیں اٹھ سکیں گی, اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اس دہشت قیامت سے اس کا دماغ اڑ جائے گا. یوم فر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. عائشہ اس وقت کسی کو ہوش ہوگا کہ کسی کو نظر ڈالے؟ ترا کل امت جاثیہ کل امت تدعی الی کتابہا. اس دن کس کو طاقت ہوگی؟ لیکن شریف عورت کو تو اس دن بھی پردے کا خیال ہے کہ جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو پردے کا کیا ہوگا. تو اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام, اللہ کا دین جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب ایک عورت غیر مرد کے ساتھ اکیلے کسی کمرے میں ہو یا کسی جگہ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا. اس لیے حکم ہے کہ لا یخلون امرأۃ, خبردار کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ الگ نہ بیٹھے. جب الگ بیٹھو گے نہیں تو بعد ہی سے پابندی شروع ہو گئی. اسی لیے حکم ہے کہ لا یسافر امرأۃ بغیر محرم, کہ کوئی عورت جس کا اللہ اور آخرت بھی ایمان ہے بغیر محرم کے کبھی سفر نہ کرے. اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ ولا یضربن بارجلہن,
کہ خبردار عورت جب چلے تو اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے نہ چلے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ اس کے پاؤں میں جو پازیب ہے، اس کے پاؤں میں جو زیور ہے، اس کی کھنک جو ہے دوسروں کے کانوں میں نہ آئے۔ اب دشمن بھی کتنا چالاک ہے، اسلام نے کہا کہ عورت کی پازیب کی جھنکار کوئی نہ سنے، اس نے بولنے والے جوتے پہنوا دیے ہیں کہ جوتے بولتے رہے، پازیب کی جھنکار کی کیا ضرورت ہے؟ اب جوتے جو ہے نا وہ جناب ہیلو ہیلو کریں گے، آئی لو یو کہیں گے، وہ تو پہ لگی سب، کیونکہ پہلے محبت اوپر سے شروع ہوتی تھی نا، اب نیچے سے شروع ہوتی۔ اسی لیے کسی فلسفی نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا نہیں، حیران ہو رہا ہوں، اس نے کہا کہ اب عرب کا بھی یہی حال ہے اور عجم کا بھی یہی حال ہے کہ مردوں کے کپڑے نیچے ہوتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پتہ نہیں کہ حد کہاں آئے گی، مرد کہاں تک نیچے جائیں گے اور عورت کہاں تک اوپر جائے گی۔ اب آپ دیکھیں نا جو فیشنیبل لوگ ہیں ان کا توپ نیچے ہو اور پینٹ جو ہے وہ بوٹ کے آدھی نیچے ہو، اور کبھی بیچارے کو مجبوراً کام کرنا پڑے تو 3-4 دفعہ اوپر چڑھانی پڑتی ہے۔ تو اب اسی طرح یعنی اب مردوں کا لباس نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورت کا، اسی لیے عورتوں کا تو اب شلوار اور ان کے پاجامے اب جو نئے آئے ہیں نا جی، وہ ماشاءاللہ ٹخنے سے اوپر ہوتے ہیں، اب سب دیکھ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اب اسلام پہ چلنے لگی، اس لیے انہوں نے پاجامہ اور شلوار کا نام بھی مولوی پاجامہ رکھوایا ہے، اس کا نام ہے مولوی پاجامہ، اس کا مولوی بیچارہ ٹخنے سے اوپر پہنتا ہے نا۔ یہ میں کہتا نہیں کسی ڈیزائنر سے آپ پوچھ لیجیے گا کہ کیا واقعی مولوی پاجامہ کہا جاتا ہے، گرارا مولوی کہا جاتا ہے۔ آرڈر دے کے ٹیلی فون پہ ساتھ ہنستی بھی ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مکی صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میرے وہ ایک دوست ہے بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آواز دی ہے اور اللہ نے لہن بھی دیا ہے اور اللہ نے قرات پڑھنے کا بہت اچھا، ایک دفعہ پڑھا تو امام حرم میرے ساتھ تھے، ہم باہر گئے ہوئے تھے تو نماز انہوں نے پڑھائی، تو جب وہ قرآن سنا تو امام حرم دنگ رہ گئے، کہنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ پر خصوصی فیض کیا، آپ نے کہاں سے پڑھا؟ پاکستانی آدمی ہوں۔ میں نے کہا یار اتنا اچھا تم قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بس اللہ کی مہربانی ہے، مجھے اساتذہ نے پڑھایا، پڑھائی میں پاکستان میں ہوں، نہ میں نے عرب دیکھا ہے نہ میں نے مصر دیکھا ہے۔ یعنی امام حرم اتنے خوش ہوئے اتنی دعائیں دی انہوں نے، کیونکہ ہم ہوٹل میں تھے اور ہوٹل سے مسجد پہنچتے پہنچتے ایک رکعت نکل گئی، اپنا تو امام حرم خود نماز پڑھاتے، لیکن چونکہ پروگرام میں شامل نہیں تھی یہ بات، وہ ہمارے قاری صاحب پڑھا رہے تھے، تو امام صاحب اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یار خام خواہ پھر جب بھی تم اکٹھے ہو نا تو نماز تم پڑھایا، تمہاری قرات مجھے بہت اچھی۔ تو وہ مجھ سے ایک دن مسئلہ پوچھنے لگا، کہنے لگا مکی صاحب یہ ایک بات یہ ہے کہ ہم جہاں سے گزرتے ہیں اپنے ملک میں جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، یا اس نے کہا کہ دیکھیں اب ہانگ کانگ کتنا آزاد ملک ہے، کتنی آزاد روی ہے، اسی طرح جہاں بھی ہم جاتے ہیں یہ عورتیں ہمیں دیکھتی ہیں تو پردہ کر لیتی ہیں اور کسی سے پردہ نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ فلسفہ مجھے بتائیں کہ بھئی کیا آخر ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ حسن دکھانا چاہتی ہیں تو ہم بھی تو نظارہ کرنا چاہتے ہیں، آخر کو مردہ دل تو ہم بھی نہیں ہوتے نا، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی یہ گندم کھاتے ہیں، ہمارے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے، لیکن یہ آخر ہم سے جب پردہ کر لیتی ہیں تو پھر ہمیں بھی شرم آتا ہے کہ یار وہ عورت پردہ کر رہی ہے، تم مولوی ہو حیا کرو، تم بھی کچھ پردہ کرو، لیکن مجھے وجہ سمجھا۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ مرد صرف مولوی کو سمجھتی، داڑھی والے کے بغیر اس کو وہ مرد تصور ہی نہیں کرتی ہیں، تو وہ بیچاری کیا پردہ کریں، تو اس لیے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی ہو تو مرد ہو نا، بغیر داڑھی کے تو اس کی بہن ہے، عورت لگتی ہے اس کو، تو بہن سے کون پردہ کرتا ہے؟ جب بھی کوئی پردہ کرے گا تو بابا کسی بھائی سے کرے گا نا، مرد سے کرے گا نا، اپنی بہن سے بیٹی سے بھی بلا کو پردہ کرتا ہے۔ وہاں سے مثلا ایک آدمی آ رہا ہو، بال بھی اس کے اسی طرح ہو ماشاءاللہ، اور نیچے جناب وہ اس نے جین پہنا ہوا ہو اور اوپر اس نے پھٹی پرانی بنین، وہ جو کبھی کسی اپنا گانے والے نے پھینکی ہو، وہ لیرا ہو چکی ہو، آج کل فیشن اس کو کہتے ہیں۔ مائیکل جیکسن جب آتے ہیں نا پھر بنین پھینکتا ہے نا، وہ پھر جناب ہائے کر کے لڑکیاں لیتی ہیں، وہ نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے، ہم مولوی دیکھ لیتے ہیں ذرا پردے سے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ذرا اوٹ سے پردے سے، آپ مانتے نہیں، میں ایک بڑا غلط مولوی ہوں جو مان بھی لیتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا تھا نا اقبال سے کہ شیخ کا اور آپ کا کیا فرق ہے، اس نے کہا میں کہتے تھے ہم نکلے کہ وہ آ رہے تھے اور میں نکل رہا تھا، فرق اتنا ہے۔ انہوں نے کہا فرق کہ شیخ کا اور آپ کا کیا فرق ہے، اس نے کہا میں کہتے تھے ہم نکلے کہ وہ آ رہے تھے اور میں نکل رہا تھا، فرق اتنا ہے۔ انہوں نے کہا فرق صرف اتنا ہے کہ بھی خلاف شرع شیخ تھوکتا نہیں لیکن اندھیرے اجالے میں چکتا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھوک ڈالے ادھر کعبہ شریف، لا حول ولا قوت، تھوک پر تو بیچارہ دین کی پابندی کرتا ہے، لیکن اندھیرے اجالے میں جو موقع ملے سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ اب دیکھیں اسلام نے کیا پابندی لگا دی، اللہ اکبر۔ اسلام نے کہا گھر میں بیٹھو، اسلام نے کہا تبرج نہ کرو، اسلام نے کہا عطر نہ لگاؤ،
اسلام نے کہا فیشن کر کے باہر نہ نکلو، اسلام نے کہا پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلو، اسلام نے کہا کہ اپنی ظاہری زینت یعنی اوپر والی چادر، اوپر والے کپڑے، یہ بھی ماں سوائے محرم کے کسی کے آگے نہ کھولو۔ اسلام نے کہا کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ستر میں شامل نہیں، ستر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز ہے، بات کو سمجھا کر۔ کیا مانا کہ اب عورت جو بیٹھی ستر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا ستر ہے، تو ستر میں شامل نہیں، ورنہ اگر ستر میں شامل ہوتی تو پھر تو باپ کے سامنے بھی چہرہ نہ کھول سکتی نا۔ اب باپ کے سامنے عورت جو ہے اپنا باقی حصہ تو نہیں کھول سکتی نا بدن کا، جو خاوند کے آگے کیوں؟ وہ ستر ہے، چہرہ ستر میں شامل نہیں، ہاتھ ستر میں شامل نہیں، پاؤں ستر میں شامل نہیں کہ اب بیٹا ہے، بھائی ہے، اب ان کے سامنے کھڑی ہے، نہیں کہ ہر وقت ہاتھوں پہ نقاب چڑھائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی محرم عورت جو ہے، محرم عورت جو ہے، اس کے چہرے پہ پردہ نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر احرام میں کھلے رکھنے کی ضرورت کہتے تو پہلے سے کھلا تھا۔ دیکھو نا، سوال ہے کہ محرم کے لیے مرد ہو تو سر پہ کپڑا نہ ڈالے، مانا پہلے ہوگا لیکن اب حالت احرام میں نہ ڈالے۔ عورت بھی چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، اس کا مانا پہلے تو ڈالے، صرف حالت احرام میں نہ ڈالے۔ تو یہ اجازت اس وقت تک ملی جب تک وہ احرام میں کتنی دیر رہے گی؟ اچھا، سب احرام میں ہوں گے، سب کی زبان پہ لبیک ہوگا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کا حکم ہوگا، اور اس کے بعد بھی یہ عالم ہے کہ حضور کے پیچھے صحابی بیٹھے ہیں، ایک عورت ہے، انہوں نے جو دیکھا حضور نے اس کا منہ پکڑ کے پھیر اور میں ادھر دیکھو، عورت میں نظر مت ڈالو، حضرت فضل تھے عباس۔ تو اسی طرح سے اور بی بی عائشہ فرماتی احرام کی حالت میں اذا حاذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ اگر مرد سامنے آ جاتے تھے تو ہم کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور مرد چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا اٹھا لیتے تھے۔ تو اسلام نے آغاز پہ پابندی، اچھا حکم دیا کہ کوئی بات کرے تو نرم قول سے بات نہ کرو تاکہ دوسرے کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو کہتی ہے نا کہ ولا یبدی زینت، زینت کا معنی ہے کہ ظاہری قد ہے، اب وہ تو نہیں چھپا سکتی، اب اس کے ہاتھ ہیں وہ تو نہیں چھپا سکتی، لیکن کن کے؟ اچھا، ایک حکم جو آپ قرآن میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ مرد کو حکم دیا جاتا ہے کہ غضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ اچھا، عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ غیر مرد آئے یغضضن من ابصارہن، یہ بازار میں جانے کا حکم نہیں ہے کہ بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں اور جی عورت نظر نیچے کر لے، مرد نظر نیچے کر لے تو ٹکرا جائیں گے جی بازار میں جاتے ہیں، وہ جی وہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے۔ پہلے سڑک پہ کیوں جاؤ گے ایکسیڈنٹ ہو؟ سڑک پہ جاؤ گے، گاڑی چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ نکلے نہیں گے تو۔ اصل بات سمجھیے، یہ حکم ہے گھر میں، یہ باہر کا حکم نہیں۔ اصل قرآن کو سمجھو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، یہ گھر کا حکم ہے، داخل کا حکم ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی ہو تو مومن نظر نیچے رکھے، مومنہ عورت نظر نیچے رکھے، چاہے بہن ہے، یہ نہیں کہ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا کے بات کرو، یہ نہیں کہ چاہے تیری بیٹی ہے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے حسن پر نظر ڈالنا، نظر نیچے رکھو، یہ گھر کا حکم ہے۔ باہر جب نکلو گے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ باہر کا حکم ہے کہ اگر باہر جانا پڑے تو پھر لمبی چادر لینی ہوگی، سارے بدن کو ڈھانپنا ہوگا، اور آنکھ بھی، حتیٰ کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رکھے، دونوں کھلی نہ رکھے، دونوں کھلی رکھنے میں پھر بھی حسن ہے، ایک آنکھ کھلی رکھے تو اس میں حسن بھی نہیں رہے گا اور اندیشہ فساد بھی نہیں رہے گا، تب باہر نکل۔ اچھا، کوئی بات مانگے، کوئی چیز مانگے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے۔ اور پھر اسی پہ عمل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب عورتیں بیعت کے لیے آتی پردے، سوال جواب پردے، اور اسی طریقے سے عمل کیا صحابیات نے کہ بیویاں جب نماز کے لیے نکلتی تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے سروں پہ لمبی لمبی چادریں ہوتی تھیں اور بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور پھر وہ مسجد میں آتی تھیں، یعنی مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو پردہ، باہر نکلیں تو پردہ، اور کسی غیر سے بات کریں تو پردہ، اور نرم زبان سے بھی بات نہ کریں۔ اسلام نے یہ سارا پابندی کیوں لگائی ہے؟ تاکہ گناہ پیدا ہی نہ ہو، اور وہ جو شہوانیت ہے، وہ جو عریانیت ہے، وہ جو خود سے باطن ہے، وہ باہر نہ آئے۔ اگر آئے گا تو پھر اس کو کون روکے گا؟ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت مالک بن دینار نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میں حج پہ آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور ایک اکیلی بیٹھی ہوئی ہے قافلے سے بچھڑ کے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ میں قریب گیا تو میں نے السلام علیکم کہا، اس نے آہستہ سے مجھے سلام کا جواب دیا،
تو میں نے کہا کہ بی بی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی میں حج پہ جا رہا۔ میں نے کہا بیٹی اماں تمہارا کوئی اولاد نہیں؟ فرمایا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق۔ میں نے کہا بی بی آپ کا نام کیا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ ہم مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے سارے سفر میں جب کلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا، قرآن کی آیت، ہر جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی رہی۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اماں تیری قرآن پہ کتنی بڑی نظر ہے؟ تو اس نے کہا لعلہم یتفکرون، یہی تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر فکر کرو، میرے اندر غور کرو۔ تو اسلام تمہیں وہ عورت بنانا چاہتا ہے کہ تیری زبان پہ قرآن ہو، تیرے بدن پہ قرآن کے احکام ہوں، تیری قول میں، تیرے اعمال میں، تیرے افعال میں، اور تیری عزت و عفت کا اتنا محافظ بنانا چاہتا ہے کہ جیسے قیمتی موتی صدف سے باہر نہیں آتا، جیسے ڈائمنڈ کو کوئی کھلے عام سڑکوں پہ نہیں پھینکتا، جیسے اہم سے اہم قیمتی نوٹ کو کوئی ایسے نہیں پھینک دیتا۔ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، عفت دی ہے، حیا دیا ہے، شرم دیا ہے، اور اگر یہ سارا قائم ہے تو حجاب سے قائم ہے، اور اگر محمل نہ رہا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد مستشفیٰ میں ڈاکٹر حضرات کے زیر اہتمام اس پروگرام میں اسلام اور عورت کے عنوان پہ جو دروس ہو رہے ہیں، ان دروس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ احکام پردہ کے بارے میں تقریباً اپنے علم کے مطابق طالب علمانہ کاوش کے ساتھ جتنی امکان تھا وہ عرض کر دیا۔ تو اب اسی طرح مجموعی طور پہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے، اسلام نے عورت کو اتنا بڑا عزت، شرف اور مقام بخشا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، یعنی جو صفتیں مردوں کی ہیں وہی صفتیں عورتوں کی ہیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ کسی چیز پہ آپ دیکھیں قرآن مساوات۔ اسی طرح مساوات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے عقل سے مساوات کا ترجمہ گھڑیں، کوئی کہے کہ جی 5 انگلیوں کو برابر کر دو، تو اگر ہم ان کو برابر کریں گے تو آپ تو بیکار ہو جائیں گے، آپ کوئی چیز پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ ہاتھوں سے کام ہی نہیں کر سکتے، پھر آپ کے اور ایک چوپائے کے پاؤں یا ہاتھ میں کیا فرق رہے گا؟ یہ جو اللہ نے فرق رکھا ہے کہ بھئی یہ ابہام ہے، یہ سبابہ ہے، یہ وسطیٰ ہے، اور بن خنصر ہے، یہ بن سر ہے، اور یہ اتنا چھوٹی ہے، پھر یہ یہاں ہے، پھر یہ یہاں ہے، پھر فاصلہ ہے، پھر یوں ہے، پھر اس کے گلائی میں، طول میں، عرض میں جو فرق ہے، اسی میں تو حکمت ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ میں جو اللہ نے دانت رکھے ہیں، اگر ان سب کو ایک سائز میں بنا دیں کہ داڑھ بھی ویسی ہو، ان میں یہ مساوات ہونی چاہیے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ پاؤں کی انگلیوں میں جی مساوات ہونی چاہیے، اور اگر کل ایک جاہل یہ مطالبہ کرے کہ جی عورتوں کو حمل ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو اتنی بڑی یعنی واضح بےہودگی ہے کہ جس کا کوئی صاحب عقل انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔
اللہ نے جہاں مساوات ہے وہاں مساوات رکھی کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. فرمایا خلقناکم من ذکر و انثی، تو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اسی طرح فرما دیا ہے کہ اگر مسلمان مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے، مومن مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عابدہ اور عالمہ اور مفسرہ اور محدثہ، بڑی صحابیہ، یعنی عورت ہو سکتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ عزت و مقام بخشا ہے کہ اگر صاحب عقل، صاحب خرد، صاحب فکر و نظر غور کرے تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام نے بڑی عزت دی ہے، اور جہاں مساوات نہیں کی وہاں نہ کرنے میں بہتری. اب دیکھیں نا جی کہ روشنی ہر کسی کو اچھی لگتی، لیکن رات کو آپ کو نیند نہیں آتی جب تک کہ آپ روشنی ختم نہ کریں، پھر آپ کو اندھیرے کی ضرورت. آپ دن میں سوتے ہیں تو آپ جناب کھڑکیوں پہ اور دروازوں پہ اور بڑے دبیز پردے ڈالتے ہیں، کیوں بھی ماحول خوابناک ہو جائے، اس میں تھوڑا اندھیرا ہو جائے. اگر روشنی ہوگی تو نیند نہیں آئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جو اس کو حریت دی، آزادی دی. اب جن چیزوں میں اللہ نے ایک اس کے نیچر میں فرق ہے، فطرت ہے، کہ عورت میں قوت انفعالیت اور مرد میں فعالیت، اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں. اچھا، اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے. دین کا نقصان ہے کہ ایک عورت ہے ایام حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ایک آدمی پورا مہینہ نماز پڑھے اور ایک عورت جو ہے وہ 21 دن نماز پڑھے یا 23 دن نماز پڑھے، صاف بات ہے اس کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح ایک عورت ہے، اس کے نفاس کے دن، بعض اوقات وہ 40 دن تک ممتد ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ استحاضہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ کا نظام ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، لیکن نبی کی ماں بن سکتی، نبی کی بہن بن سکتی، نبی کی بیٹی بن سکتی، نبی کی بیوی بن سکتی ہے. اس طرح اللہ نے اس کے مقام پہنچا. تو اسی ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزوں میں خاص طور پہ مستشرقین اور مستشرقین کے بعد ہمارے بعض وہ مفکرین جن کے افکار کو باطل نے خریدا ہے. ہمارے بڑے بڑے اصحاب قلم ہوتے ہیں، بڑے بڑے اصحاب فکر و نظر ہوتی ہیں، اور ہم ان کی باریکیوں اور ان کے پسے پردہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ حالانکہ بیچارے جو ہیں ان کو کسی رنگ میں خریدا جا چکا ہو. تو وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا مساوات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر کر دیا. اور یہ مسئلہ کسی مولوی کا نہیں بلکہ قرآن نص ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تم دو گواہ نہ لا سکو، دو مرد نہ ملے تو پھر ایک مرد کے مقابلے پہ دو عورتیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ نے یہاں گویا کہ عورت کو آدھا کر دیا مرد کے، کہ اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے. اسی لیے پھر اس کو وہ ذرا عجیب انداز میں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ ہم پارلیمنٹ میں MNA ہے لیکن جی آدھی ہے، وہ دیکھو جی وہ تو منسٹر ہے لیکن دیکھو جی مولوی کہتے ہیں وہ آدھی ہے، دیکھو جی وہ تو ایک بہت بڑے کالج کی پرنسپل ہے لیکن مولوی صاحبان کہتے ہیں جی آدھی ہے. ایسی مثالیں دے کر، ایسی استہزاء و تضحیک کے ذرائع بنا کر دراصل وہ مولوی کی توہین نہیں کرتے، وہ اسلام کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے. حالانکہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، بڑا سمپل سا معاملہ ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشأ ہے اسلام، بات کو سمجھیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہر معاملے میں 2 گواہ کافی. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ ہر معاملے میں چاہے کروڑوں کا معاملہ ہو، کیونکہ پہلے اس سے جو آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، معاملات ہیں کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، قرض کی ایک مقدت رکھی ہے، تو بھائی لکھ لیا کرو، اپنے معاملات کو تحریر میں لے آؤ اور اس پہ گواہ لے آؤ تاکہ تمہارے جھگڑے نہ ہوں. اور گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہ ہوں، اور اگر اتفاق ہے کہ 2 گواہ ہمیں نہیں ملے، ایک مرد ملتا ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں ملا دو. لیکن ہر بات کو سمجھیں کہ ہر معاملے میں کروڑوں کا نہیں، اربوں ڈالر کا اگر آپ کا معاہدہ ہے تو 2 گواہ کافی ہیں شریعت. اور دکھ تو ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے ماہرین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، جن کا اپنا قانون جو ہے ایک عجیب ایسا گورا کا دھندا ہے کہ اس میں کمزور پھنستا چلا جاتا ہے اور طاقتور اس کو توڑ دیتا ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام. کتنے دکھ کی بات. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ڈالر کا معاہدہ، 2 گواہ، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی. اور جدید قانون کہتا ہے کہ جی اگر پرونوٹ بھی لکھا گیا ہے، باقاعدہ اس پہ اسٹیمپ کیا گیا ہے، لیکن اس کی ایک مدت ہے، مدت گزر گئی تو اب یہ ویلڈ نہیں رہا. دیا بھائی اگر مدت گزر گئی، جس کے پیسے وہ تو مر گیا، غریب اس کا کیا گناہ ہے؟ اور جی آپ نے ان ٹائم جو ہے نا وہ کیس دائر نہیں کیا. یعنی آپ اندازہ کریں، پرونوٹ لکھا ہوا ہے، اسٹیمپ لگے ہوئے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم بارڈ ہو گیا. آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیک دیا، اور وہ چیک جو ہے بالکل یعنی 100% غلط. کہا جی بس ٹھیک ہے، وقت گزر گیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ 420 کا استغاثہ کر دیں حضرت. اب آپ کورٹ میں جائیں گے جناب، سول کورٹ میں. اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے وہ اپیل کر دے گا سیشن میں، سیشن میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا ہائی کورٹ میں، اس میں بھی آپ کے حق میں چلا جائے وہ جائے گا فل بینچ ہائی کورٹ میں، اس میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا سپریم کورٹ میں، سنگل بینچ میں، پھر ڈبل بینچ میں، پھر فل بینچ میں، اتنے تک انشاءاللہ یہ آپ مر جائیں گے یا وہ مر جائے گا. اتنا عرصہ مقدمات کو لگے گا. ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہوتی ہے کہ جی دیوانی مقدمات کا معنی ہے آدمی دیوانہ ہو جائے، اور یہ حقیقت ہے. اب دیکھیں اسلام کا عدل دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ڈالر کا معاملہ ہے تو 2 گواہ چاہیے، لیکن مرد اور عورت کے زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے. کیوں بھائی 2 گواہ؟ یعنی اس اللہ کے ہاں، اسلام کے ہاں ایک عورت کی عزت و عفت و 1000 نہیں، خرب ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ نہیں کہ جس عورت پہ مرضی ہے تہمت لگا دو، جس بندے کو مرضی ہے زنا کی سزا دلوا دو، اور تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن جس عورت پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگ گئی، اب وہ لوگ اس قیمت کو کیا سمجھیں کہ جن کی 9 سال کی بچیاں جو ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں، جن کے ملکوں میں 1 لاکھ بچہ ہر سال حرامی پیدا ہوتا ہے، ان کو کسی کی عفت و عصمت کی کیا پتہ یا قیمت کا کیا اندازہ ہو سکتا. میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں نے کہا کہ ویکینڈ تھی، یعنی چھٹی کے دن تھے، سیٹرڈے سنڈے کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ 8 سال کی ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہمارا ویکینڈ پہ باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں بنا ہے، تو آج اپنی بچی کے ساتھ گھر میں رہوں گی اور بیٹھیں گے، ہم باتیں کریں گے، اور اچھا گھر میں بیٹھ کے کھانا وانا خود پکائیں گے، کھائیں گے. اور ساتھ میرے دماغ میں یہ بھی خیال تھا کہ بچی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا جنس کے مسائل پہ یعنی سیکس کے مسائل پہ بھی کچھ تھوڑا سا گائیڈ کرتی ہوں، تھوڑا تاکہ سمجھ جائے. تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس سے بات کی تو مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اپروچ تھی اس کی، یعنی 8 سال کی بچی کی اپروچ ماں سے زیادہ تھی، جس نے کئی بچے جینے ہوئے. کہ ہاں یہ عالم ہو، ان کو تو یہ مسائل سمجھ نہیں آ سکتے.
ان کے نزدیک عفت، ان کے نزدیک عصمت، ان کے نزدیک کسی عورت کا کنوار پن، ان کے نزدیک کسی دوشیزہ کا کنوارا ہونا، ان کے نزدیک کسی کا باکرا ہونا، ان کے نزدیک کسی کا پاک صاف ہونا، یہ تصور ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو آدمی کہتے مسائل سمجھا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یا تو مکمل طور پہ آپ مغربی نظام کو قبول کر لیں، چھوڑ دیں اسلام کو، نکل جائیں آپ اسلام، اور اگر آپ نے اسلام کا نام لینا ہے تو پھر اسلام کو رسوا نہیں، پھر اسلام کے مبادی کو سمجھیں، اسلام کے اصولوں کو سمجھیں۔ اسلام کے نزدیک تیری عزت و عفت اتنی قیمت ہے کہ یہاں 4 گواہوں کی ضرورت۔ اچھا، دیگر معاملات میں تو عورت گواہ بن سکتی ہے، زنا کے معاملات میں عورت گواہی نہیں بن سکتی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اسلام کی باریکی دیکھیں، اس کے اللہ کے احکام کے اندر وہ جو دقت ہے، وہ جو گہرائی ہے، وہ جو گہرائی ہے، اس پہ غور کریں، سمجھیں۔ اچھا، اسلام نے کہا کہ 2 عورتیں گواہی دیں تو 1 کے برابر ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے ان تذکر احداہما، کہ عورتوں میں مشغولیت ہوتی ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا بندے بھی بھول سکتے ہیں، مرد بھی بھول سکتا ہے، لیکن نسیان اس مرد کے مقابلے پہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اصولی بات ہے کہ جو جتنا زیادہ کام ہوگا، لہو لعب ہوگا، مشغولیت ہوگی، تو اتنا آدمی بھول جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شہادت کو اللہ نے 2 عورتوں کی شہادت کو 1 کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گواہی نہ بنے، تاکہ وہ عدالتوں کے اور گواہیوں کے اور چکروں میں پڑے ہی نہیں، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس کو گواہ مت بنا، وہ تو مجبوری تھی۔ اِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ، قرآن کو سمجھو، اللہ کہتے ہیں کیونکہ اب ہم سفر میں ہیں، مسافر ہیں، فَإِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، نہ ملیں، گواہ نہیں ملتے، 1 مرد مل رہا ہے، 2 عورتیں مل رہی ہیں، بندہ مر رہا ہے، وہ وصیت کر رہا ہے، اب کیا کرو بھائی؟ چلو بھائی 1 کے ساتھ 2 کی شہادت۔ ورنہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کا مقام گھر ہے، عورت کا مقام 4 دیواری ہے، عورت کا مقام اس کا اپنا مسکن ہے، عورت کا مقام کچہری نہیں، عورت کا مقام تھانہ نہیں، عورت کا مقام کورٹ نہیں، عورت کا مقام عدالتوں کے دھکے کھانا اور چکر لگانا نہیں، عورت کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ بیچاری گھروں سے نکل کے گواہ ہے تو گواہ جانا پڑے گا جب بھی عدالت بلائے۔ اچھا، اگر بن جائے تو پھر اکیلی نہ ہو، کم از کم 2 جو ہیں 1 گواہی کے برابر، تاکہ 1 تو اکیلی عورت کا آنا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کورٹ میں پیش ہوتا ہے، مدعی کا بھی وکیل ہے اور مدعا علیہ کا بھی وکیل۔ اب عورتیں گواہی دے رہی ہیں جس کے حق میں، اگر 1 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوتی، تو جب وہ عورت گواہی دینے کے لیے آتی تو جو وکیل ہے، جو اس کا مخالف وکیل ہے، لائر ہے، وہ کرا سکتا نیشن میں، یعنی جرا کے اندر وہ تو اس کا جناب اللہ معاف کرے، اس کا تمام شجرہ نسب کھول کے رکھ دے گا کہ جناب یہ عورت گواہی دینے کے لیے آئی، عورت ہو کے گواہی کے لیے آئی ہے، یہ رات عورت کا کام گھر میں بیٹھنا ہے، کیوں آئی ہے گواہی؟ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، یہ تو اپنی دوستی نبھانے کے لیے آئی ہوئی ہے، ورنہ عورت کسی کے لیے گھر سے نکلتی ہے جناب، تو آپ تو مقدمہ جیتیں یا ہاریں، اس پہ تو الزام لگ گیا، اس کی عزت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مقدمے کو آگ لگائیں، آپ ہار جائیں یا جیت جائیں، لیکن اس نے اپنے موکل کو بچانے کے لیے، اس کی شہادت کو بے اثر کرنے کے لیے، جس سے گواہی دے رہی ہے اس کے حق میں دوستی لگا دی کہ جناب اس کے ناجائز تعلقات۔ اور یہی آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، آج بھی آپ کے انڈو پاک میں اور دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے، کوئی گھر کا نقصان ہو گیا ہے، پولیس سب سے پہلے آ کے یہ پوچھتی ہے کہ جناب آپ کے ملازم کتنے عرصے سے ملازم ہیں، آپ کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، آنے جانے والوں میں جناب کوئی آدمی غلط تو نہیں، آپ کے پاس آنے جانے والوں میں کسی آدمی نے آپ کی لڑکی کا رشتہ تو نہیں مانگا تھا، آپ نے انکار کر دیا ہو،
آپ کے آنے جانے والوں میں کسی کی آپ کی لڑکی کے ساتھ کوئی چیٹنگ کے دوران غصہ ناراضگی ہوئی، اس نے دھمکی دی، سب سے پہلے کام یہی سے شروع کریں گے وہ۔ اچھا، اور اس کے بعد جناب جب کسی مدعی کا، چونکہ پولیس کو جب کوئی کیس نہ ملے، چوری کا سراغ نہ ملے، تو اب جناب مدعی بیچارہ روئے، فریاد کرے اور اوپر جائے، افسران کے پاس جائے، کبھی ایس پی، کبھی ڈی آئی جی، کبھی آئی جی، کبھی کبھی گورنر، کبھی فلان درخواستیں دے اور تنگ کر دے ان کو کہ جناب میری چوری ہو گئی اور پولیس خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پولیس والے جناب وہ آرام سے مدعی کو بلا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تفتیش کی ہے اور آپ اپنی بیگم کو کل تھانے لے آئیں۔ وہ جناب میری بیگم کا کیا گناہ، چوری بھی میری ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، وہ ہمیں تفتیش میں پتہ چلا ہے آپ کی بیگم کا کچھ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اب وہ شریف آدمی کہے گا ٹھیک ہے جناب میری چوری معاف، مہربانی کریں میری اور بے عزتی تو نہ کریں، میری چوری ہو گئی، تھانے پہ بھی میں اپنی بیوی کو لے آؤں۔ انہوں نے کہا جناب میری چوری ہوئی نہیں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ انہوں نے کہا دفعہ جائیں۔ آج کل تو خیر ہمارے ملکوں کی پولیس بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ان میں کئی مقصد ہے، فورسز بن گئی ہیں، کئی اقسام بن گئے ہیں، ایک سول پولیس ہے، ایک اسپیشل پولیس ہے، ایک ایلیٹ پولیس ہے، اور جناب ایک پتہ نہیں کیا کیا اقسام بن گئے ہیں، عنوان بن گئے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ آیا تھا، ایک دفعہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تو ان نے سوال کیے تھے، اسئلہ تھے کہ بھئی سب سے اچھی پولیس کس کی ہے؟ انہوں نے کہا اسکاٹلینڈ یارڈ کی ہے، کہ وہ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ 3 دن میں جو ہے کم سے کم جرم کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کس نے کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد، انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو اپنی انڈو پاک کی پولیس جو ہے وہ ان سے بھی اچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا چوری سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ چوری کب ہو، ان کو تو 3 دن بعد پتہ لگتا ہے، ان کو 3 دن پہلے پتا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بعض ہمارے پولیس افسران جو ہیں وہ تو اتنا سمجھدار ہے ماشاءاللہ، بڑا محفوظ ترین وہ ڈاکہ مرواتے ہیں کہ مجرم کو پکڑ کے ایک عام قانون میں یعنی آوارہ گردی میں 109 میں اس کو اپنا تھانے میں بند کرتے ہیں، رات کو نکالیں گے ڈکیٹی کرو بیٹا اور صبح سے پہلے پہلے واپس آ جائیں، وہ ڈکیٹی کر کے واپس پھر اس کو تھانے میں رکھ دیں، اور اس کے بعد جناب دنیا کا کوئی قانون اس کو سزا نہیں۔ حضرت یہ تو جوڈیشل لاک اپ میں تھا جناب، اس نے کیسے چوری کی؟ کمال کی بات ہے، آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا، ایک دفعہ تو عجیب تماشا ہوا کہ ایک آدمی کی چوری ہوئی، وہ صبح کو ذمہ دار کو لے کر مقامی تھانے پہ پہنچا، ایس ایچ او صاحب نے پوچھا کہ اچھا جی کیا چوری ہونا، یہ ہوا وہی، اچھا بھی ٹھیک ہے لکھواؤ۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کسی پہ کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اشتباہ؟ تو انہوں نے کہا جی سچی بات۔ انہوں نے کہا سچی بات؟ انہوں نے کہا آپ ہی تو تھے رات۔ شک تو نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ تھے جناب، وہ خود رات کو چوری میں۔ جب یہ عالم ہو جائے تو اس لیے اسلام نے اہتمام کر دیا کہ کسی عورت کی عزت کو کورٹ میں اچھالا نہ جا سکے۔ 2 عورتیں گواہی دے رہی، اب 2 عورتوں کا ایک آدمی سے ناجائز تعلق نہیں ہو سکتا۔ اچھا اگر ہو خدا نہ خاصا دونوں اکٹھی ہو کے اس کے لیے نہیں آ سکتی کورٹ میں، الگ الگ تو چاہے آ جائیں، لیکن دونوں ایک مقدمے میں اکٹھی ہو جائیں، ان میں تو رکاوٹ ہوگی، ان میں تو دشمنی ہوگی، وہ ایک آدمی کے حق میں کیسے گواہی دے گی؟ اللہ نے اس کی عزت و عصمت کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ 2 عورتیں ایک کے برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ عورت کی توہین کی جا رہی ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اللہ نے زنا میں عورت کی گواہی نہیں رکھی کیونکہ ایک اس کی ہم جنس ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ بیچاری کیسے گواہی دے؟ اور اگر اس کی گواہی رکھ دی جائے تو پھر کورٹ میں جو سوالات ہوں گے، کیا وہ اس کا ایک شریف عورت سامنا کر سکتی کہ تم نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کیا بتائے گی وہ بیچاری؟ ہمارے شریف عورتیں جو ہیں وہ تو یعنی شادی کے بعد 2 سال 3 سال تک جو ہے اپنے ماں باپ اور شوہر کے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ بیچاری بے تکلفی نہیں کرتی کہ کہیں سسر نہ دیکھ لے، کہیں میری ساس نہ دیکھ لے، کہیں میری نندے نہ دیکھ لیں، کہیں بھابیاں نہ دیکھ لیں، کہیں کیسی عورت۔ لیکن یہ ان لوگوں کا ہے جو شرفاء ہیں، آج کی عورت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ان کی ضروری ہوتی ہے، کچھ عرصہ تعلق رہے،
آنا جانا ہو، ملنا ہو، بیچ پہ، کبھی کلب میں، کبھی ریسٹورانٹ میں، کبھی ڈانس فلور پہ، تاکہ اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھے نا۔ اسی لیے اسلام کا پر یہ اعتراض کرنا جو ہے ظلم ہے۔ اب دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی چلو ٹھیک ہے، شہادت کی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ عورت کی عزت کے لیے ہے، لیکن جناب دیت کی بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر عورت کی دیت کیوں آتی ہے؟ مرد بھی مر گیا، عورت بھی مر گئی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اس کے لیے تو مثلا علی سبیل المثال دیت ہو 1 لاکھ اور عورت کی ہو جائے 50,000، کیوں بھائی؟ کیا عورت کو اسلام جو ہے انسان نہیں سمجھتا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے آدھی گواہی تھی اسی طرح یہ آدھا انسان ہے۔ پورے انسان کی دیت جو ہے وہ تو 1 لاکھ تھی اور اس کی آدھی دیت ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس مسئلے کو بھی پورے مستشرقین، اعداء اسلام، اعداء دین پوری دنیا میں اچھالتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، میڈیا نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرف سوچ ہی نہیں اور فکر ہی۔ ورنہ آدمی کو سوچ ہو، فکر ہو تو پھر عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالے گا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اس پر بھی وہ بڑی نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو جی عورت کی دیت کیوں الگ؟ تو اب جناب آپ اس مسئلے کو بھی سمجھیں، اسلام کا عدل دیکھیں۔ مثال کے طور پر میرا یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کی قیمت ہے مثال سمجھانے کے لیے 100 ریال۔ اگر یہ میرا نقصان ہو جائے تو آپ مجھے 100 ریال دلائیں گے، اور ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، اس کی قیمت ہے 6,000 ریال، حالانکہ یہ اس سے چھوٹا ہے، اس کی قیمت 7,000 ریال۔ تو اگر یہ بھی ٹوٹ جائے، آپ کہیں جی کمال کرتے ہیں جناب، اتنا بڑا ٹیپ ریکارڈر ٹوٹ گیا تو اس کا تو 150، اور یہ چھوٹا سا ٹوٹ گیا، اس کا ہم آپ کو 6,000 دیں۔ اگر کسی آپ منصف آدمی کے پاس جائیں گے، وہ یہی بات کرے گا کہ جناب جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ بولیں، نہ وہ زیادہ کا مطالبہ کرے اور نہ وہ کم دے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا نقصان ہو، کیونکہ یہ ہے نقصان کو پورا کرنا، نقصان تو تب ہی پورا ہوگا نا۔ اب جناب سمجھیں کہ اگر ایک مرد ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو کتنا نقصان ہوا؟ بیوی بچوں کا بیچارہ کفیل وہ تھا، گھر والوں کا کفیل وہ تھا، تمام معاملات اس کے سر پہ تھے، گھر چلانے کے بوجھ اس کے سر پہ تھے، کما کے کھلانے والا تھا۔ عورت کی ذمہ داری تو نہیں، وہ تو گھر میں بیٹھی کھانے والی تھی۔ تو جتنا نقصان ہوا اللہ نے اتنی دیت رکھی کہ مرد کی وجہ سے چونکہ نقصان زیادہ ہے دیت بھی زیادہ ہو، عورت کے مرنے سے چونکہ نقصان کم ہے دیت بھی کم ہو۔ اس میں نعوذ باللہ کسی کے بغض کی کیا بات ہے؟ دیت تو اس نقصان کو یعنی پورا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو اگر مرد کے جانے سے صاف ظاہر ہے کہ جس گھر کا مرد چلا جائے گا اس کا نقصان کتنا ہوگا، اس کے مقابلے پہ عورت جائے گی، نقصان تو ہوگا لیکن اس سے کم ہوگا۔ اس لیے جہاں کم نقصان تھا اسلام نے دیت کم رکھی، جہاں زیادہ نقصان تھا اسلام نے دیت زیادہ رکھی۔ تو اس میں کون سی بے انصافی ہے؟ جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ اتنا لیں، وہ تو اسلام آپ کو دے رہا۔ اسی طرح جناب اب آپ آئیں کہ ایک تیسرا اعتراض جو اسلام پہ کیا جاتا ہے، ایک تو نصف شہادت کا اور ایک نصف دیت کا، اور اسی طرح نصف وراثت۔ یہ بھی اسلام پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے مرد کو، اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکوں کے تو 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 ہے۔
نے کہا دیکھو جناب ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، ایک اس سے بیٹا ہے، اسی سے بیٹی ہے، بیٹے کو تو دو ڈبل دو، اور لڑکی کو جناب آدھا دو. اور پھر اس بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، دیکھو جناب عورت مظلوم ہے، بیچاری کمزور ہے، صنف نازک ہے. وہ جناب اب وہ بالکل وہ نظریہ بدل جاتا ہے. دوسرا نظریہ ہو تو کہتے ہیں نہیں جناب عورت کرکٹ کھیل سکتی ہے، ہاکی کھیل سکتی ہے، ہوائی جہاز اڑا سکتی ہے، ٹرک چلا سکتی ہے، وہ مرد سے کیوں کم ہے؟ لیکن یہاں کیا کہ نہیں جناب وہ تو بڑی مظلوم ہے، وہ تو صنف نازک ہے، وہ تو جناب ایک لچکتی ہوئی شاخ ہے، وہ تو ایک ایسی ٹہنی ہے جناب ہوا زیادہ لگے تو بیچاری اڑ جائے گی بڑھ جائے گی. تو اس لیے اس کو تو زیادہ ملنی چاہیے تھی وراثت. یہاں اب وہ کمزور ہو گئی. یہاں اسلام کی مخالفت کر رہی ہو وہاں تو وہ طاقتور ہو جاتی، وہاں وہی جہاز بھی اڑا لیتی ہے، وہاں وہ کرکٹ بھی کھیل لیتی ہے، وہاں فوج میں بھی جا سکتی ہے، وہاں جناب وہ جہاز بھی چلا سکتی ہے، وہاں وہ ٹریلر بھی چلا سکتی ہے. لیکن جب اسلام پہ اعتراض کرنا، دیکھو جی آخر عورت ہے، وہ جی نیچر ہے، فطری بات ہے جی، عورت آخر کمزور ہوتی ہے، عورت ضعیف ہوتی ہے، عورت مظلوم ہوتی ہے. تو اب اسلام بھی اس کو آدھا حصہ دے رہا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس کو جناب سمجھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام عادل ہے، عدل والا ہے، حق ہے اور صدق ہے، جس میں کسی قسم کا ظلم نہیں. اور ہمارے خدا کی تو صفت یہ ہے کہ وہ ظلم سے پاک ہے. وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. دیکھا نہیں کہ اگر خدا رحمت فرمائے اس کی ذات، اس کا رحم جو ہے وہ ساتھ میں نہ ہوتا تو کیا اس کا نام لینے والے، اس کا نام بگاڑنے والے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کی ذات پر عیب لگانے والے، نعوذ باللہ اس کی کتاب کا انکار کرنے والے، ان سب کو ختم کر کے بھسم نہ کر دیتا خدا بندے قدوس. کہتے یہ دنیا ہے، ہم نے سب کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے، سب کا حق ہے، تم کرو اور قیامت میں اپنا بدلہ ہوگا، جیسے عمل کرو گے ویسا بدلہ میں. تو اب جناب سمجھیں کہ وراثت کے اندر اللہ نے عورت کا حصہ آدھا کیوں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اب بچی جب پیدا ہوگی اس کی تمام ذمہ داری باپ ہے. اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا نان نفقہ خرچہ، اس کی حفاظت تحفظ. حتیٰ کہ یہ تو یعنی کافروں کا قانون بھی مانتا ہے کہ جب تک 18 سال کی نہ ہو تو والدین کی ذمہ داری ہے. تو اب جناب 18 سال تک اس کا کھانا پینا مکان کرایہ رہائش سب والدین کے ذمہ ہے. لڑکی سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ آپ مکان میں رہتی ہیں تو پیسے دیں. اب جب 18 سال کی ہو جائے تو شریعت یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اپنی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ کرو، شادی کرو، انتظام کرو، حسب توفیق جو دے سکتے ہو بچی کو دو. جہیز میں مطالبہ کرنا حرام ہے. والدین اپنے منشور سے اپنی بچی کو جو چاہیں دیں. ہمارے ہاں جو رسم بن گئی ہے نا مطالبہ ہے کہ اتنا جہیز دو گے تو ہم نکاح قبول کریں گے. اس میں گاڑی ہو، اس میں ٹی وی ہو، اس میں VCR ہو، اس میں فلاں ہو، اس میں فلاں ہو. یہ حرام ہے شریعت. لیکن اگر والدین اپنی توفیق کے مطابق، ان کی توفیق 1 لاکھ ہے 1 لاکھ دیں گے، 10 لاکھ ہے 10 لاکھ. کون ماں باپ ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں دے گا؟ تو اب جناب یہ ہے کہ اس کے پیدائش سے لے کر شادی تک کے تمام اخراجات کا ذمہ دار باپ ہے، اور شادی کے بعد اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار جو ہے اس کا شوہر ہے. اب شادی ہو گئی، اب وہ شوہر کے گھر میں آ گئی تو اب اس کا مکان نان نفقہ سکنا کھانا پینا اٹھنا لباس تمام چیزوں کی ذمہ داری جو ہے اس کے شوہر پہ آ گئی. اچھا اب جناب یہ ہے کہ آگے جب اس کے بچے ہو گئے تو ان بچوں کا خرچ بھی ان کے باپ پہ ہے. اور جب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے، کچھ چلنے کے کچھ کمانے کے، تو ماں کی بھی خدمت کریں گے. جو فرما بردار بیٹے ہیں وہ تو سب سے پہلے جناب جہاں ملازمت ہو کوئی مقام ملے تو کہتے ہیں نہیں یہ پہلی تنخواہ تو ہم نے اپنی امی کے ہاتھ پہ رکھنی ہے نا، تاکہ ماں خوش ہو جائے دعائیں دے. تو اب جناب اچھا اب لڑکا جو ہے جناب وہ ٹھیک ہے جب تک نابالغ تھا بچہ تھا ماں باپ کی ذمہ داری تھی. لیکن جب شادی ہو گئی اب اس کی ذمہ داری جو ہے اس کی بیوی کی ذمہ داری بھی اس پہ، بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے، اور اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بچے پہ.
یعنی اب لڑکی پہ نہیں ہے. لیکن اگر ماں باپ غریب ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اور بیٹا جو ہے ماشاءاللہ ملازم ہے، اچھے عہدے پہ ہے، پیسہ ہے، فرمایا انت و مالک لابیک، حضور نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال بھی، تمہارا سب کچھ جو ہے تمہارے باپ. تم اب اپنے ماں باپ کے نفقے کے بھی ذمہ دار. اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ بہن کو تو دے سکتے ہو، بھتیجی کو تو دے سکتے ہو، اپنے اور پھوپھی خالہ والا سب کو دے سکتے ہو، لیکن باپ کو یا بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے. کیوں؟ ان کا تو خرچہ تمہارے ذمہ ہے ہی ہے. پھر زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ یعنی اگر والد میرا بیمار ہے، غریب ہے، اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے. جب اس کا خرچ میرے ذمہ ہے تو پھر زکوٰۃ میں کیوں دوں؟ وہ تو میرے فرائض میں شامل ہے کہ اس پہ خرچ کروں. میری ماں اگر بوڑھی ہو گئی، کمزور ہے، بیچاری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کا خرچ میرے ذمہ واجب ہے، نہ کہ میں زکوٰۃ سے دوں. تو اب جناب مہربانی فرما کے اندازہ کریں کہ تمام بوجھ اور مرد پہ زیادہ ہے یا عورت؟ جب لڑکے پہ زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو میراث میں بھی حصہ زیادہ دیا ہے کہ بھی چونکہ تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تمہارے اوپر بوجھ زیادہ ہے، لہذا تم ڈبل حصہ لے لو. اور بچی پہ بوجھ کم ہے اور اس کو ماں باپ جہیز بھی دے رہے ہیں، شادی بھی کر رہے ہیں، سامان بھی دے رہے ہیں، گھر بنا کے دے رہے ہیں، تو آدھا حصہ اس کو بھی دے دو تاکہ وہ محروم نہ ہو میراث سے. والدین کی جائیداد سے یہ نہیں کہ وہ خالی ہاتھ چلی جائے، لیکن بھائی کے مقابلے پہ تو نہ لے کیونکہ اس کی تو ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے تو اخراجات زیادہ ہے. اچھا اب جناب اسی طرح دیکھیں کہ جب لڑکی ہے، باپ مر جائے گا تو باپ کی جائیداد کی وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ماں مر جائے، ماں کی جائیداد کی وارث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بنے گی. اور شوہر مر جائے تو شوہر کی جائیداد کی بھی وارث بنے گی. اچھا بیویاں تو کبھی ہوتی ہیں نا دولت والی، ورنہ عام طور پر تو غریب ہوتی ہیں بیچاری. ٹھیک ہے، بیوی کا بھی جائیداد میں وراثت میں شوہر کا حق ہے، لیکن وہ تو لاکھوں میں ایک ہوگا. میراث، علم المیراث جو ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو یہ علم الفرائض جو ہے، علم المیراث جو ہے، اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ اب لڑکی اپنے والدین کی بھی وارث ہے اور شوہر کی بھی وارث. تو انسان ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اسلام نے کیا ظلم کیا جناب. اسلام نے تو عدل کیا کہ جس پر خرچ زیادہ تھا اس کو زیادہ دیا، جس پہ بوجھ کم تھا اس کو کم دیا. تو عین عدل ہے انسان. تو اس سے اسلام کو بدنام کرنا، شبہات نکالنے، کیڑے نکالنے، دراصل وہ اپنا بغض باطن ہوتا ہے جو باہر آ جاتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی اسکالر، آج بھی اگر کوئی مفکر، آج بھی اگر کوئی مدبر اللہ کے قرآن میں عقل سلیم سے اور حوصلے سے بغیر خالی الذہن ہو کے مطالعہ کرے، اس کو ماننا پڑے گا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ واقعی یہ قرآن جو ہے سیدھے رستے کی ہدایت کرنے والا ہے. اس کو ماننا پڑے گا کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور باطل ہوتا بھی مٹنے والا ہے. اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام کے تمام قوانین، تمام احکام، تمام فراوین جو ہیں عین عدل ہیں اور زمینی حقائق کے مطابق ہیں اور جن کو قیامت تک بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ترمیم تنسیخ کی ضرورت نہیں. اب ان احکامات کے بعد اور ان اعتراضات کے مختصر جوابات کے بعد کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہوتا ہے. اللہ نے ان کی ساخت ایسی رکھی، بناوٹ ایسی. اسی لیے حدیث مبارک میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ نے مرد کو جو پیدا کیا ہے نا، یا انسان کو مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ نے اس کو پانی سے پیدا کیا. اللہ نے بار بار فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو من نطفۃ، نطفہ کہتے ہیں وہ حقیر سا تھوڑا سا پانی، امشاج، امشاج کہتے ہیں اخلاق. اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا، اخلاق کا کیا معنی کہ نطفہ جو ہے یعنی وہ پانی باپ کا اور ماں کا مل جاتے ہیں تو مزج ہو گیا، اخلاق ہو گیا، ایک دوسرے میں خلط ہو. اور بعض علماء نے لکھا کہ امشاج کا معنی ہوتا ہے الوان ہے، مختلف رنگ.
کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ انما الرجل ابیض غلیظ وماء المرأة اصفر رقیق، کہ مرد کا جو نطفہ ہے، جو پانی ہے، وہ سفید ہوگا اور گاڑھا ہوگا، اور عورت کا جو ہے وہ پتلا بھی ہوگا اور پیلا بھی ہوگا۔ تو اب دونوں میں رنگ ہو گیا، اس کا وہ رنگ ہو گیا، اس کا وہ رنگ ہو گیا۔ اب جب یہ مل گئے، اللہ نے اس کو قرار مکین میں ٹھہرا دیا۔ اچھا، اب جو بات میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اب یہ دو نطفے جب اکٹھے ہو گئے، یعنی مرد کا اور عورت کا، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنی بچے میں چیزیں قوت والی ہیں، کیا مانا ہڈیاں ہیں، عزم ہیں، اعصاب ہیں، اور طاقت والی جو چیزیں ہیں وہ ساری بنتی ہیں مرد کے پانی سے، اور جتنی نرم و نازک چیزیں ہیں وہ ساری عورت کے پانی سے بنتی ہیں، کہ اس کے بال ہیں، اس کے اندر خون ہے، لطافت ہے، وہ عورت کے پانی سے بنے گا۔ اس کے پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ ڈھانچہ ہے، مرد کا، بندے کا سٹرکچر ہے، وہ سارا مرد کے پانی سے بنے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے الگ قوتیں رکھی ہیں، اور عورت کے مسئلے میں اللہ نے الگ لطافتیں اور نزاکتیں رکھی۔ تو ان دونوں میں بھی ایک بنیادی فرق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، اور یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کبھی کبھی یہودیوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا علی ماء الرجل، جب پانی مرد کا غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل میں، وَإِذَا عَلَى مَاءِ الْمَرْأَةِ، جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ عورت کی شکل میں۔ اچھا، اور کبھی دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے تو کچھ اعضاء جو ہیں وہ باپ کی شکل پہ ہوں گے، کچھ اعضاء جو ہیں وہ ماں کی شکل پہ۔ اچھا، کبھی کبھی خدا کی شان ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دادے کی شکل پہ ہوتا ہے، بچہ نانے کی شکل پہ ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ کہا جی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا جی فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ 20 جو ہیں تمہارے ایک رنگ ہے، یہ ایک عجب رنگ کا پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور ایل کو نہیں اندھا، اس کی کوئی رنگ ہوگی نا، میں نانی دادی کی ادھر کھینچ گیا۔ اس نے کہا اسی طرح بچوں میں بھی تو ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب عورت حمل سے ہو، حاملہ ہو، اس کی توجہ جس پہ زیادہ ہوگی، کبھی کبھی بچے کے اعضاء پہ اس کا بھی عکس پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اپنے کلینکس میں بھی یا اس حاملہ کے گھر میں بھی خوبصورت بچوں کی، ہیلدی بچوں کی تصویریں لگوا دیتے ہیں تاکہ عورت کی آتے جاتے اس پہ نظر پڑے اور خدا کرے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی ذرا صحت مند ہو۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی مثلاً ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس کو دیکھتی رہتی ہے، تو خدا کی قدرت ہے اس کے بھی اثرات آ جاتے ہیں بچے، اللہ کی شان۔ تو اس لیے لازمی بات ہے کہ ہر کسی کے احکام، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عورت ہو یا مرد، اس میں بلوغ کے علامات ہیں کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں۔ آج کل تو خیر ٹیسٹ ہیں اور وہ دانت دیکھ لیتے ہیں، دانت گن لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کے جو موٹے موٹے احکام ہیں جو سب کو نظر آ سکیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عورت کے ایام حیض شروع ہو گئے مانا بالغ، اگر اس کے سینے کے ابھار سے انداز ہو رہا ہے بالغ، اسی طرح اگر مرد ہو یا عورت ہے اس کو احتلام ہو گیا یعنی مادہ منویہ آ گیا، مانا ہے کہ بالغ۔ اب بالغ ہونے کے بعد عورت کے لیے خاص طور پہ ایک چیز ہے جس کا نام حیض۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر عورت کے لیے ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور بعض لوگوں نے تو خیر ایک روایت لکھی ہے، اس کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں ہے کہ بس ہے یعنی وہ قدرتی بات ہے نا کہ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے مکی صاحب یہ جتنی جھوٹی روایتیں ہیں نا انہوں لذت بڑی ہوتی، کہتے ہیں کہ جتنا جھوٹ گھڑ کے سنایا جائے نا لوگوں کو اس پہ واہ واہ بڑی ہوتی۔ جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مؤذن تھے، تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو روک دیا کہ حضرت بلال کو کہ اذان نہ دو،
کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ لفظ صحیح نہیں کہہ سکتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ صحیح ادا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اشہد، اشہد نہیں کہتے بلکہ سین سے کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس لیے اذان کوئی اور دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھی، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، اور ساری رات حضور جناب پریشان ہیں اور بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور صبح نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ حضور نے دعا کی اور جبریل آیا کہ اللہ میاں نے تو حکم دے دیا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح ہوگی نہیں، رات رک جائے گی۔ گھڑی ہوئی بات ہے، لیکن لوگ جناب بڑے ماشاءاللہ اش اش کر کے اٹھتے۔ آج آپ حرم میں جا کے دیکھیں ماشاءاللہ، آج کل رات میں سے سب معراج شریف کی رات کے عمرہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر معراج کی رات کا عمرہ کوئی عبادت ہے تو سب سے زیادہ حقدار تو ابو بکر تھا، جس نے سب سے پہلے تصدیق کی۔ سب سے زیادہ حقدار حضرت عمر، عثمان و علی صحابہ آل بیت، ان میں تو کسی نے عمرہ نہیں کیا۔ وہ جی بس معراج کی رات ہے جی، ہاں جی برکت کی رات ہے، تو باقی رجب کا مہینہ بے برکت ہے۔ عجیب بات، اب دماغ ہے، گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، کوئی روکے گا کہیں؟ دیکھیں جی سب میں دیکھو جی، ہم تو عمرہ کرنے جا رہے تھے جناب، عمرہ دیکھو جی، عمرہ تو ایک دین کا کام ہے نا جی، اگر آپ 7 چکر کے 8 چکر طواف کے شروع کر دیں، ہم کہیں گے یہ بھی دین کا کام ہے۔ آپ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنی شروع کر دیں، جی مجھے تو بہت لطف آتا ہے، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے حضرت، سبحان اللہ، صبح صادق کی گھڑی ہوتی ہے، میں تو جناب حضرت 2 رکعت حضرت دل ہی نہیں بھرتا، 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ سیدھے کافر ہو جائے، کیونکہ دین میں کوئی آدمی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جناب مسئلہ سمجھیں کہ یہ ایام حیض جو ہیں، یہ عورت کے لیے اس میں مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم حیض 3 دن ہوتا ہے، 3 دن سے کم نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اور اسی لیے میری بیٹیاں، میری بہنیں، خاص طور پہ وہ کنواری بچیاں جو ابھی ابھی بلوغت کے قریب جا رہی ہیں، ابتدا میں کچھ مشاکل بھی ہوتے ہیں، لیکن چاہیے ان کو کہ ان ایام کا خیال کریں اور اپنی ڈائریوں میں، اپنی تاریخوں میں لکھیں کہ مجھے کب ابتدائی حیض ہوئی، کب حیض ختم ہوا، کتنے دن میرا طہر رہا، پاکی رہی، اور اس کے بعد پھر کب حیض آیا، کیونکہ ہر عورت کی عادت جو ہے وہ مختلف ہوتی، کسی عورت کا حیض 3 دن ہے، کسی عورت کو 5 دن ہے، کسی عورت کو 6 دن ہے، کسی عورت کو 7 دن ہے، اور 23 دن اس کے پاکی کے رہیں گے۔ تو اس لیے سمجھ لیں کہ کم از کم مدت حیض جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو حیض نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت کو 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں۔ اور اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ مثلاً ایک عورت کو 7 دن ایام حیض کی عادت ہے، پہلے دن خون آ گیا اور دوسرے دن بند ہو گیا، تیسرے دن بند ہو گیا، چوتھے دن پھر آ گیا، لیکن وہ عادت کے مطابق 7 دن اس کو حیض میں سمجھا جائے گا، چاہے خون نہ آ رہا، جو اس کی عادت بن چکی ہے کہ کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، تو اس کے 7 دن جو ہیں وہ پورے حیض کے سمجھے جائیں گے۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جناب مجھے آج تو نہیں آیا لہذا میں آج پاک ہو گئی، نا، جتنے دن عادت کے ہیں اس کو حیض میں رہنا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب عورت حیض میں ہو تو گویا نماز اس پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اس کے لیے نماز نہیں۔ کتنی بڑی رعایت ہے، کیوں؟ ایک عورت کو اگر 7 دن کی عادت ہے ایام حیض کی اور 5 نمازیں ہیں روز کی، تو 35 نمازیں اس کو قضا کرنی پڑیں گی۔ اللہ نے معاف کہ نماز قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے تو روزے عورت کو قضا کرنے ہوں گے میری بیٹی کو۔ کیوں؟ روزے تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے نا، وہ تو ہر مہینے میں نہیں ہوتے روزے، وہ تو پورے سال میں ایک دفعہ آئیں گے اور اس کے 7 روزے قضا ہو جائیں گے۔ تو 7 روزوں کا قضا کرنا تو مشکل نہیں ہے، اور یہ بھی پابندی نہیں کہ لگاتار روزے رکھے، بلکہ جب مرضی آئے رکھے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ گرمی میں رکھے، آگے موسم ٹھنڈا آ رہا ہے ٹھنڈے موسم میں رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ احکام۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔
حالت حیض میں جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، صاف بات ہے کہ وہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، حتیٰ کہ فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک استانی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، معلمہ ہے، اور ہے بھی معلمہ قرآن کی، اور 8 دن یا 7 دن اس کو حیض کی عادت ہے، تو 7 دن تک وہ بچیوں کو کیسے پڑھائے؟ تو کہتے کنٹرول کر سکتی ہے، بیٹھی رہے، اور وہ اگر غلطی کرنے لگے تو آیت کا پہلا لفظ بتا دیا، یا ہجے کر کے بتا دیا، یا آیت کے کسی حرف پہ ٹوک دیا تاکہ متنبہ ہو جائے بچی پڑھنے والی، ورنہ پوری آیت جو ہے وہ عورت تلاوت نہ کرے حیض پر، اس کے لیے پڑھنا جائز۔ اچھا، بعض علماء، بعض ائمہ فقہا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے، کیا مانا میاں بیوی لیٹے ہیں اس کے بعد جنابت ہو گئی، یا عورت کو احتلام ہو گیا سوتے میں، جیسے مرد کو احتلام ہو سکتا ہے عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک عورت نے آگے جب مسئلہ پوچھا تو حیران ہو گئی کہ اب تحتلم المرأة، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، تو اگر عورت کا پانی نہیں ہوتا ہے تو بچہ عورت کی شکل کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے مرد کا پانی اسی طرح عورت کا پانی، جیسے اس میں خواہشات ہیں ایسے اسی میں جذبات ہیں۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ بعض علماء، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتی، ذکر بھی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ تو نہیں لگا سکتی، لیکن اگر یاد ہے تو پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ حیض سے پاک ہونا عورت کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو عادت ہے 7 دن پورے ہوں تو بیچاری پاک ہو، لیکن جنابت سے پاک ہونا تو اس کے اپنے ہاتھ میں نہ، اٹھے جائے حمام میں غسل کر لے، السلام علیکم، فارغ ہو گئی۔ اس لیے بعض علماء جو ہیں حیض، نفاس اور جنابت میں فرق کرتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل نہیں، یاد بھی نہیں۔ اچھا، اب تمام ائمہ کے نزدیک عورت اگر حیض میں ہے تو وہ ذکر کر سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو وہ اپنے وظیفے شریفے جو ہیں وہ بھی یاد پڑھ سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو قرآن کا کوئی لفظ بطور دعا پڑھ سکتی ہے، بطور قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اب دیکھیں نا، جب ہم طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، گویا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کو بطور قرآن تلاوت کرنا، ایک ہے لفظ قرآن کو بطور دعا مانگنا، جیسے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور کئی آیتیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ حیض کی حالت میں عورت ذکر بھی کر سکتی ہے، اور عورت درود بھی پڑھ سکتی ہے، اور اللہ کا نام بھی لے سکتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بعض آیتیں جو بطور دعا پڑھی جائیں اس کا بھی عورت کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح میری بیٹی یہ دیکھ لیں کہ اگر مثلا اللہ آپ کو نصیب کرے، آپ میقات پہ آئی ہیں، آپ حج پہ آ رہی ہیں، آپ عمرے پہ آ رہی ہیں، اگر میقات کے آنے سے پہلے یا میقات پہ عورت کو حیض آ گیا، عورت کو اگر حیض آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس میں بہت ساری ہماری بیٹی آتی ہیں، بڑی روتی ہیں، ہے مجھے حیض آ گیا اور میرا حج خراب ہو گیا اور میرا عمرہ برباد ہو گیا اور میری مدینے میں زیارت نہ ہو، یہ جاہلیت ہے۔ حضور کی بیوی عائشہ امہات المومنین جب حج پہ آ رہی ہیں انہیں حیض آ گیا، جب حضور سرکار دو عالم حج سے فارغ ہو کے واپس جا رہے ہیں تو بی بی صفیہ کو حیض آ گیا، کہتے ہیں ان اللہ کا تبارہ بنا دیا آدم۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک لطیفہ بعض لوگوں نے لکھا، اللہ عالم کس قدر حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بی بی حوا نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا جنت میں کہ اس درخت کو ذرا چکھ لیتے ہیں، تجربہ تو کرے، ٹیسٹ تو لینا، تو سبب وہی بنی، تو چونکہ سبب آدم علیہ السلام کا وہ بنی اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا ہم بھی پھر تیری بچیوں پہ ایسا حالات رکھ دیں گے، کبھی حیض میں روئے گی، کبھی نفاس میں روئے گی، کبھی بچہ پیدا کرنے میں روئے گی، تو نے جیسے میرے آدم کو رلایا ہے نا، روتی تم بھی رہو، تاکہ اللہ نے اس پر بطور سزا کی یہ چیزیں لازم کر دی ہیں کہ آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے مشورے دیے تھے نا ہم درخت چکھنے کے، تو اس کی صلہ یہ ہے کہ تم 9 مہینے بچے کو اٹھاؤ، پھر ولادت کے وقت ہی روتی رہو جب تک زیادہ فریاد نہ کرے، کہتے ہیں ابھی درد پورے شروع نہیں ہوئے، ابھی تھوڑے تھوڑے سے درد ہیں، تو اللہ نے وہ دردیں اس کے کھاتے میں ڈال دی ہیں کہ ساری زندگی یہ بھگتنی پڑے گی۔ تو بہرحال اللہ عالم، مجھے تو کوئی یہ حدیث نہیں ملی، بہرحال کتابوں میں ایسے میرے خیال میں لطیفہ ہی ہے۔
بعض لطائف بھی بنتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کچھ مولوی بناتے ہیں، کچھ واعظ بناتے ہیں، کچھ نعت خواں بناتے ہیں، کچھ ذاکر بناتے ہیں، کچھ پیر بناتے ہیں. اس کے بغیر کام چلتا نہیں. اصل مشکل یہ ہے، یہ پیری والا دھندا جو ہے نا، یہ جب تک اس میں مکر نہ ہو کام نہیں چلتا. ہمارے والد صاحب کے استاد تھے سہارنپور کے، وہ فرماتے تھے مولوی خیر محمد کہ دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے. جب تک مکر نہ کرو شکر سے روٹی نہیں کھا سکتے، پھر تو بھائی بھوکا رہنا پڑے. تو اس لیے عرض یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایام حیض میں اگر عورت میقات پہ آ جائے، عورت غسل کر لے. اور غسل جو ہے یہ پاکی کے لیے نہیں ہوگا، بات کو سمجھیے، کیوں آپ تو حیض ہے. یہ غسل ہوگا صرف صفائی کے لیے کہ بدن کو صاف کرے، اور غسل کرنے کے بعد نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اپنا تلبیہ پڑھے، مکہ شریف میں آئے، اپنے مکان پہ بیٹھی رہے، اپنے آپ کو احرام میں سمجھے کہ میں احرام میں ہوں باقاعدہ، نہ بال توڑے، نہ کنگھی دے، نہ خوشبو لگائے، نہ خامن سے بے تکلفی کرے. جب اس کے ایام گزر جائیں، اب فارغ ہو کے غسل کر کے، اور غسل بھی سادہ پانی سے یا ایسے صابن سے جس میں خوشبو نہ ہو. اگر خوشبو والا صابن استعمال کرے یا پرفیوم استعمال کرے یا یونیکلون استعمال کرے تو پھر تو دم دینی پڑ جائے گی. اچھا اب جناب وہ پاک ہو کے غسل کر کے، یہ نہیں کہ پھر مسجد عائشہ جاؤ، اس کا وہی عمرہ باقی ہے، وہی نیت باقی ہے. جا کے طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ دوڑے، اور اس کے بعد اس کے احکام جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اسلام اور عورت کے موضوع پر اس سلسلہ درس میں الحمدللہ کافی مواضوع پر بات ہوئی، اور سابقہ درس میں مسئلہ حیض پر بات ہو رہی تھی. حیض اور نفاس. حیض اس کو کہتے ہیں جو ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے میں چند دنوں کے لیے خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، جسے ماہواری کہا جاتا ہے، مینسز کہا جاتا ہے، ایام کہا جاتا ہے. ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کا ہر عورت کے لیے ایک فیصلہ ہے، ایک حکم ہے، اور اس میں اس کی بہت بڑی بڑی حکمت ہے. اس کے اندر بھی یہودیت میں اور زمانہ جاہلیت میں عورت کو ایام حیض میں اس قدر ناپاک، غیر پسندیدہ اور برا تصور کیا جاتا تھا کہ اس کو اپنے معاشرے سے گویا کاٹ دیا جاتا تھا کہ وہ بالکل الگ تھلگ ایک الگ کمرے میں اپنے وہ عادت کے دن پورے کرے. اور اس دوران میں وہ کسی سے نہ ملے، کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے، وہ کسی کو نہ دیکھے، وہ بالکل بیچاری چھوت ہو کے پڑی رہتی. حتیٰ کہ آج بھی سامعین کا چونکہ زیادہ تعلق جو ہے وہ بلاد ہند سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی یہ رسمیں ہیں، اور ہندوؤں کی وجہ سے بعض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں میں بھی یہ رسمیں ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیمار ہے تو حیض والی عورت جو ہے وہ مریض کے سامنے نہ آئے. اگر کسی کے گھر میں کوئی اللہ معاف کرے بچے بچی کو چیچک ہے، سمال پاکس جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں تو یہ جرم عظیم ہے کہ کوئی حیض والی عورت اس کے سامنے آ جائے. وہ کہتے ہیں بس اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے. اسی طرح وہ کسی اہم تقریب میں، یعنی ان کی مذہبی تقریب میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتے. لیکن یہ اسلام نے عورت کو عزت دی.
اسلام نے عورت کو یہ بات سمجھائی کہ بھئی حیض ایک چیز ہے جو اللہ نے ایک عورت پہ لکھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ ایک ناپاک چیز ہو گئی ہے اور اس کو دور کر دیا جائے اور معاشرے سے کاٹ دیا جائے. اب وہ نہ تو کھانا پکائے اور نہ خامند کی خدمت کرے اور نہ خامند کے ساتھ بیٹھے. یہ تمام چیزیں اسلام نے اس کی نفی کی. اسلام کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، عورت ہے، وہ تمام معاملات میں آزاد ہے، حتیٰ کہ ایام حیض میں وہ اللہ کا ذکر کرے. ایام حیض میں اگر وہ حج پہ آئی ہوئی ہے لبیک پڑھے، تلبیہ پڑھے، دعائیں کرے. ایام حیض کے اندر اپنے گھر والوں کی، بچوں کی، گھر والوں کے کھانا پکائے، کھانا کھائے، کٹھے بیٹھ کے بات کرے، اپنے خاوند کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹے. حتیٰ کہ صحیح احادیث مبارک پہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ مکہ مدینہ میں رہنے والے میرے بھائی کہ سرکار دو عالم کا اب جہاں مزار مبارک ہے، قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، یہ بھی عائشہ کا حجرہ ہے، یہی گھر ہے. یعنی سرکار دو جہاں کی زندگی میں یہ عائشہ کا گھر تھا. یہ حجرہ ہے عائشہ، اور حضور کا گھر یہ تھا کہ ایک حجرہ تھا اور تھوڑا سا آگے صحن. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کہ مسجد سے مجھے ایک پرچہ اٹھا کے دو. کیونکہ اس زمانے میں عام طور پہ یہ چٹائیاں جو ہمارے ملکوں میں عام رواج ہے، یا تو کنکریاں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی حسوا ہوتی تھی، ان پہ نماز پڑھی جاتی تھی، یا کوئی چٹائی ڈال دیتے. تو اس نے فرمایا کہ ایک چٹائی لے لو تاکہ میں نماز پڑھوں کمرے میں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انا حائض، حضور میں تو حیض میں ہوں. حضور ناراض ہو گئے، فرمایا حیضت کہ لیست بیدک. فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی ہو، حیض تمہارے کو ہاتھوں میں ہے، عقل کی بات کرو. تم مسجد میں داخل نہیں ہو رہی، تم اپنے حجرے میں بیٹھی ہو، ہاتھ بڑھا کے ایک چیز لے لو مسجد سے، کوئی بات نہیں. تو بی بی صاحبہ نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں مسلح ہے، مسجد سے لیا ہے اور بچھا کے کس کو دے رہی ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اسی پہ نماز پڑھے. اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایام حیض کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹتے تھے. صرف ازواج مطہرات یہ احتیاط فرماتی تھی کہ اپنے کپڑے کو باندھ لیتی تھی تاکہ کوئی خون کا ذرہ، کوئی خون جو ہے وہ کسی دوسرے کپڑے کو بلا وجہ نہ لگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خون جو ہے پلید ہے، نجس ہے، ناپاک. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اور جتنے دن اس کا ایام حیض ہیں، بعض عورتوں کی 4 دن عادت ہے، بعض کی 3 دن عادت ہے، بعض کی 7 دن عادت ہے، بعض کی 8 دن عادت ہے، تو وہ 8 دن کے لیے وہ چھوت بن کے بیچاری رہ جائے. اسلام نے کہا کہ نہیں، تمہارے سارے حقوق بحال. صرف اسلام نے منع کیا ہے کہ ایام حیض میں میاں بیوی مباشرت نہیں کرتے. اور مباشرت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک مباشرت کا معنی ہوتا ہے التقاء البشرۃ بالبشرۃ، یعنی بدن کا بدن سے لگنا، یہ تو جائز ہے. اور جو مباشرت منع ہے اس کا معنی ہے کہ جماع کرنا، کہ میاں بیوی مجامعت نہیں کرنا. اور اس مجامعت نہ کرنے میں بھی دونوں کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان کیا. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، اللہ نے فرمایا کہ حضور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حیض والی عورت کے بارے میں کہ کیا آدمی ایام حیض میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہے؟ تو ان کو بتا دو کہ نہیں، یہ حیض پلید چیز ہے. اور لفظ اذى ہے جس سے دلالت ہوتی ہے کہ دونوں کے لیے یہ سبب اذى بھی ہے. اور آج یعنی طب جو ہے، چاہے طب قدیم ہو یا طب حدیث ہو، وہ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایام حیض میں میاں اور بیوی ملیں گے تو دونوں کے لیے مسائل اور دونوں کے لیے مشکلات اور دونوں کے لیے بیماریوں کا سبب ہو سکتا. اسی سے حادثت پیدا ہوتی ہے، اسی سے سوزاک پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ حیوانیت ہے جس سے آج ایڈز تک لوگ پہنچے.
کہ اس کا سبب کیا ہے؟ وہی حیوانیت، کہ جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ نعوذ باللہ وضع غیر فطری جیسے اعمال دہرائے جانا، ایام حیض کے اندر ان کے ساتھ مباشرت کرنا اور غلط قسم کی حرکتیں کرنا، اس کا انجام جو ہے وہ ایڈز تک جا پہنچا ہے۔ اسلام نے صرف یہ پابندی لگا دی کہ قل هو اذن فاعتزلوہن، کہ ایام حیض کے اندر میاں بیوی جو ہیں وہ مجامعت نہیں کر سکتے، اور میاں بیوی کا ملنا جو ہے شریعت نے اس کو گناہ قرار دیا کہ ایام حیض میں ملنا جو ہے وہ گناہ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے خامند کی بات پر، مثلا خامند کو خواہش ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو بلایا ہے، تو کوئی عورت اس پہ انکار نہیں کر سکتی کسی بھی حالت میں، الا فی حیض، مگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو انکار کر سکتی ہے کہ میں حیض ہوں، یا وہ نفاس کی حالت، یا وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اس کے علاوہ انکار کرنا جو ہے، بلکہ صریح حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک خاوند نے اپنی بیوی کو اپنے فراش پہ بلایا اور دعوت دی، فابت، اس نے انکار کیا، تو حدیث میں آتا ہے تلعنہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے۔ اور اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں ٹھنڈے دل سے غور کریں تو آج تقریباً 80% گھروں کی بربادی کا یہی سبب کہ خامند کی اطاعت نہ کرنا، خامند کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اور اپنے اپنے فکر اور مزاج پہ چلنا۔ حالانکہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اگر عورت کھانا پکا کے دیتی ہے بڑی اچھی بات ہے، یہ اس کی خدمت ہے، یہ اس کی اعانت ہے، یہ اس کے گھر کو آباد کرنے کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کھانا تو ملازم یا خامن جو ہے وہ کسی نوکر سے بھی بنوا سکتا، کھانے کے لیے وہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر بھی کھانا کھا سکتا، کھانے کے لیے وہ بیچارہ ڈیوٹی کے دوران میں سینڈوچ منگوا کے بھی کھا لیتا، کھانا کھا سکتا ہے، کپڑے دھلوا سکتا ہے، کسی لانڈری پہ کپڑے بھیج دے وہ دھل جائیں اور گھر سے اچھے دھلیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے باقی جتنے امور ہیں، اس کی صفائی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے کمرے کو ٹھیک کرانا ہے، ملازم سے کرا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو جو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم عورت کا لباس ہو، عورت تمہارا لباس ہے۔ کیا مانا؟ کہ جیسے لباس تمہارے بدن کو ڈھانپ لیتا، جیسے لباس میں تمہارا بدن چھپ جاتا، اسی طرح مرد اور عورت جو ہیں ایک دوسرے کو گناہوں سے ڈھانپ لیتے، ایک دوسرے کو بچا لیتے۔ تو جب اس کی خواہشات کا ایک جائز حل موجود ہوگا تو خاوند بلا وجہ جو ہے گناہ کی طرف آمادہ نہیں۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ولو علی تنور، کہ اگر ایک عورت تنور پہ کھڑی ہو کے روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند ہے، انسان ہے، باہر گیا، اس کی کوئی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی، جذبات اس کے بھڑک اٹھے، تو وہ واپس حضور نے فرمایا کہ ارجع الی اہلک، اپنے گھر واپس آؤ۔ تم جو دوسری عورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہو اللہ نے تمہارے گھر میں بھی تو رکھا ہے تاکہ تم اپنے حلال سے تمتع حاصل کرو۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ولو علی تنور، اگر عورت تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی اور خاوند نے بلایا تو روٹیاں چھوڑ دے اور خاوند کی خواہش کا احترام کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹیاں تنور میں جل جائیں گی، تو روٹی کا جل جانا تو بہتر ہے، لیکن خاوند زنا کرنے کے بعد جہنم میں جلے تو وہ تو بہت بری بات۔ اس لیے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے سے تو بہتر ہے کہ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، کھانا بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، سالن جل جاتا ہے تو جلنے دو، لیکن خاوند کو تو نہ جلاؤ۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ ولو علی رحل، کہ اگر خاوند اور بیوی دونوں یعنی شغلوں پہ ہیں اور اونٹوں کا سفر ہے اور وہاں خاوند کے جذبات میں حدت آئی ہے تو عورت کو وہاں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ویسے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا جو ہے یہ ظاہری آداب، لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یستحی من الحق، حق کے معاملے میں کوئی استحیاء نہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج ہم حرام سے تو حیا نہیں کرتے۔ آپ اپنے اپنے کمروں میں چھپ کر ہم جناب پلے بوائے میگزین پڑھیں گے، اپنے اپنے کمروں میں چھپ کر ہم جناب بلیو فلمیں اور ویری ڈیپ بلیو فلمیں دیکھیں گے، ہم اپنے اپنے کمروں میں چھپ کر غلط سی ڈیز دیکھیں گے،
ڈش پہ غلط پروگراموں کے انتظار کریں گے، اس کے لیے جاگنا پڑے، اس کے لیے ہمیں صبح 4 بجے بیٹھنا پڑے، بیٹھیں گے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین ایسے مسائل پہ گفتگو کرے تو ہم کہیں گے دیکھو جناب مولوی لوگ ہیں اور یہ تقریریں تو عورتیں بھی سنیں گی، یہ تقریریں تو جناب بچیاں بھی سنیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں حلال سے کوئی شرم نہیں، اسلام حرام سے منع۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اپنے خاوند کے جذبات کا اور خاوند کے خیالات کا احساس۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی آدمی حالت حیض میں بھی ابھی بھی مل بیٹھے تو اس کے لیے بھی اسلام کا حکم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اور یہ دیکھو کہ کیا ابتداء حیض میں ملا ہے یا انتہاء حیض میں ملا ہے، یعنی جب حیض شروع ہوا ہے اس وقت میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے، یہ جب ختم ہونے والا تھا آخری دن تھے اس میں ملاقات ہوئی ہے، تو حکم ہے کہ اگر ابتدائی ایام ہیں تو زیادہ خیرات کریں۔ بعض روایات میں ہے کہ 1 دینار صدقہ، اور اگر آخر ایام میں ہیں تو نصف دینار صدقہ کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور استغفار کرے کہ یہ گناہ ہے۔